آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے کہ قربانی واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا شرطیں ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں لا علمی کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے اور گناہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ قربانی کے مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ پورا آڈیو سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے بھائیوں دیکھیے، قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اگلا ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہونا، کیونکہ مسافر پر واجب نہیں جو شرعی مسافر ہے۔ اگلا ہے مالک نصاب ہونا، یعنی اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اور مالک نصاب ایسا ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، ابھی ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آزاد ہونا، یعنی جو غلام ہے آزاد نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ آئیے مالک نصاب کی تفصیل سنتے ہیں۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں کافی فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہوتا ہے کہ سونا چاندی، مال تجارت اور نقد رقم، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں سارا دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ سے جو سامان زیادہ ہے، یعنی حاجت اصلیہ مطلب جن کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو، جیسے کہ کھانے پینے کے برتن ہیں، سونے کے لیے بستر ہے، چارپائی ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، یہ سارے ہمارے حاجت اصلیہ ہیں، ان کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن جو اس سے ہٹ کر سامان ہے ہمارے پاس، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ہاں، جیسے ہمارا کہیں پلاٹ پڑا ہوا ہے، چاہے اپنے مکان کے لیے چاہے بکری کے لیے، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ دکان ہے، چاہے کرائے پر ہے یا اپنی ہے، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح فضول کمرے ہیں، ہے نا، کمرے ہیں 4، استعمال ہو رہے ہیں 2، تو ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ فضول کپڑے ہیں، ہم کپڑے استعمال کر رہے ہیں 3 جوڑی اور رکھے ہوئے 10 جوڑی، تو جو فالتو کپڑے ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ جوتے ہیں فالتو، ڈیکوریشن کا فالتو سامان ہے، ڈبل موٹر سائیکل ہیں، ایک گاڑی کام کی ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، دوسری جو فالتو ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ڈبل مکان ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ کتابیں ہیں جو نہیں پڑھی جا رہی ہیں، فالتو ہیں، فالتو چارپائی ہیں، ان سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھ لیجیے، جب بھی قربانی کا معاملہ آئے، حساب لگائیں کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، آج کے ریٹ میں کتنے کا سونا بیٹھ رہا ہے، اس کی قیمت جوڑ لیں، چاندی کی قیمت جوڑ لیں، جو روپیہ نقد پیسہ ہے اس کی قیمت جوڑ لیں، اور جو فالتو سامان ابھی جو ہم نے عرض کیا جو کام میں نہیں آ رہا ہے اور جس کے بغیر ہماری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے وہ، اس کی قیمت سارا جوڑ لیں۔ ایف ڈی پڑی ہوئی ہے، آر ڈی ہے، کرنٹ کھاتا ہے، سیونگ کھاتا ہے، کمیٹی چل رہی ہیں، ان سب میں اب تک کتنے پیسے جمع ہے وہ جوڑ لیں، اور سارا جوڑ کے دیکھیں کیا اتنا پیسہ بنتا ہے کہ ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکیں، جو کہ اس وقت تقریباً 52.5 تولے چاندی 37,000 کے آس پاس آ رہی ہے۔ یہ آج 2 جولائی کے مطابق ضلع رامپور اتر پردیش ہند کا ریٹ بتا رہا ہوں۔
تو جس کے پاس تقریباً 37-38 ہزار کی مالیت بن گئی سب کو جوڑ کر، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، قربانی واجب ہو گئی۔ اب چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہوں، اب اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کماتی تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر، تو پیاری بہنوں، اس کے لیے کمانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، جو فالتو سامان ہے، اس کو جوڑیے۔ کیا اتنے روپے بنتے ہیں 37-38 ہزار؟ ہاں، تو پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، ایک حصہ لینا پڑے گا، ورنہ گناہگار ہوں گی۔ ہاں، ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں اس سال کام کم چل رہا ہے، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے مستحب کہ چلیے اگلے سال کر لیں گے، جیسے فاتحہ ہے، 11ویں شریف وغیرہ کی، چلیے کوئی بات نہیں، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، لیکن قربانی تو واجب ہے۔ اس سال چھوڑیں گے تو اس کا گناہ کون بھگتے گا؟ اس کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ نہیں بھائی، نہیں، ہر سال کرنی ہوتی ہے یہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال کرنی ہے، ہاں ہر سال کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بیچارے کہ ایک بکرا دیا ہے، سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اگر ایسا کیا ہے کسی نے ایک بکرا سب گھر والوں کی طرف سے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ بکرے میں ایک پتی ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، نام لینا ہوتا ہے کس کی طرف سے ہے۔ اگر سب کی طرف سے کہہ دیا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، سب گناہگار ہوئے۔ وہ تو آپ کا گوشت ہو گیا کھانے کے لیے صرف، بس قربانی آپ سے نہیں اتری۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے گھر میں 8 لوگ ہیں اور ایک بڑا جانور لے آیا، بیل، بھینسا، بھینس جو بھی لے کے آئے، اب کہا کہ چلو 8 مل کے کر لیتے ہیں، ہے نا، 6 کی ایک ایک پتی لے لیتے ہیں اور 2 اسلامی آدھی آدھی لے لیتے ہیں، تو لکھا ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی بھائی۔ ایک حصہ، ایک پتی پوری لینا ضروری ہے، 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور 8واں ملائے گا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، چلو اس سال کر دیتے ہیں والد کی طرف سے، اگلے سال ماں کی طرف سے، پھر ہماری طرف سے۔ یہ ایسا بھی نہیں بھائی، ہر سال جو بھی مالک نصاب ہیں، ہر سال ہر ایک کی پتی لینا پڑے گی، ہر ایک کا حصہ لینا پڑے گا۔ والد کو اپنا حصہ، والدہ کو اپنا حصہ، بیٹے کو اپنا حصہ، بیٹی کو اپنا حصہ، بیوی کو اپنا حصہ لینا پڑے گا، تب یہ واجب ادا ہوگا، ورنہ سخت گناہ، عذاب بھگتنا پڑے گا جہنم کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں، اگر کوئی نابالغ ہے گھر میں تو اس پر واجب نہیں، اس کی طرف سے کر دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بالغ ہے گھر میں اور جو مالک نصاب ہیں، سب کو اپنا اپنا حصہ لینا پڑے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سارا کاروبار ہمارے والد کے ہاتھ میں، وہی جانے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، والد کے ہاتھ میں کاروبار ہے، لیکن آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کی ملکیت میں کیا ہے، کہ آپ کے پاس انگوٹھی ہے، اتنے پیسے ہیں بینک وغیرہ میں جو 37-38 ہزار تقریباً ہو رہے ہوں، سونا چاندی ہو آپ کے پاس ہو، اپنی بیوی کے پاس ہو، غور کریں، چاہے وہ سسرال کا ہو یا مائکے کا ہو، غور کریں، اگر ہے تو قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی مالک ہے، بیوی پر بھی مالک ہے، بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، اور آپ مالک ہیں تو آپ پر بھی واجب ہے، اور والد پہ ہے تو والد بھی واجب، والد پر بھی واجب ہے۔ مطلب جتنے لوگ گھر میں بالغ ہیں سبھی کو اپنا اپنا حصہ لینا پڑے گا، جو کہ اتنے پیسوں کے مالک ہیں جو تقریباً 37 ہزار کے لگ بھگ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ اور ہر سال قربانی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک سال کر لی تو پھر اگلے سال دیکھا جائے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے دنیا سے چلے گئے، مرحوم ہو گئے، تو ہم ان کا حصہ ملائیں یا اپنا حصہ ملائیں؟ تو میرے پیارے بھائی، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے تو کر سکتے ہیں حصہ پتی، لیکن جو آپ پر واجب ہے، آپ پر پہلے اپنا واجب تو اتار لیں، پہلے اپنا حصہ ملائیں، پھر ایک حصہ ان کا رکھ دیں، تو یہ جائز ہے۔ ان کا حصہ نہیں ملائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، ان کا حصہ بھلے ہی نہ ملایا تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے اپنا حصہ نہیں ملایا تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ واجب آپ پر ہے، ان پر نہیں، یہ یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ آپ چاہیں کہ اتنے پیسے میں مسجد کو دے دوں، مدرسے کو دے دوں، غریبوں کو دے دوں، اور کچھ بانٹ دوں، کپڑے بانٹ دوں، پیسہ بانٹ دوں، راشن بانٹ دوں، تو واجب نہیں اترے گا، کیونکہ ان دنوں میں
قربانی کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہو. سب سے پیارا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ ان دنوں قربانی کرنا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے، پہلے عید پڑ رہی ہے اس لیے قربانی نہیں کی. ارے بھائی میت ہو گئی ہے تو آپ کوئی کیا کر رہے ہو؟ اچھا کام کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہو. تو آپ تو بلکہ ایک حصہ بڑھتی ملاؤ. جو بیچارے چلے گئے ایک پتی ان کی رکھ دو، پہلے اپنی، ان کے بعد نفلی ان کی. آپ پر واجب اتر جائے گا، ان کو نفل کا ثواب مل جائے گا. تو ان باتوں کو یاد رکھنا. قربانی واجب ہے ہر مالک نصاب پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر قربانی واجب ہے اور ہر سال کرنا واجب ہے. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اور بھی بہت سے ضروری مسائل ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے. ہر قسط کو آپ غور سے سنا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.